مفتی صاحب آج کا جو ہم نے ٹاپک لیا ہے بہت سیریس ٹاپک ہے، کیونکہ آئی تھنک جب سے دنیا بنی ہے تب سے حق وراثت کو کہتے نا کہ اگنور کیا جا رہا ہے، اس کی طرف توجہ دلائی نہیں جاتی، اور گھر میں جو بہو بیٹی آپ کے بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں وہ آواز نہیں اٹھا سکتی۔ تو میں چاہتی ہوں کہ آج آپ اس پر روشنی ڈالیں اور مکمل بتائیں کہ قرآن اور دین اور سنت کی روشنی میں کیا حکم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانہ جاہلیت میں وراثت کی تقسیم جو ہے 3 بنیادوں پہ ہوتی تھی۔ پہلی بنیاد نسب، دوسری بنیاد منہ بیلا بیٹا، اور تیسری بنیاد ہوتی تھی ولا، یعنی کسی کے ساتھ اتنی گہری دوستی کہ اس پہ قسمیں کھائی ہوں، تو جب ان میں سے کسی کا انتقال ہو تو اسے وراثت دی جاتی تھی۔ اسلام آیا تو اسلام میں اب وراثت 2 بنیادوں پہ تقسیم ہوتی ہے۔ پہلی بنیاد نسب اور دوسری بنیاد نکاح۔ ایک تیسری بنیاد بھی ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ پہ کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے اور اس کے بہن بھائیوں میں سے کوئی اس کا وارث نہیں ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس شخص کو اس کی وراثت سے حصہ دیا جائے گا۔ عام معاشرے کے اندر 2 نسب اور نکاح، کہ بیٹے کو وراثت ملے گی، بیٹیوں کو وراثت ملے گی، بیوی کو وراثت ملے گی، بہنوں بھائیوں کو بھی وراثت دی جائے گی۔ اور یہ وراثت جو ہے اس کی تقسیم کسی کی رائے پہ نہیں کی گئی، بلکہ اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک کے اندر اس کی تقسیم کی ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت جابر، بیمار تھے، حضور آپ کی بیمار پرسی کے لیے گئے، 2 میل کا فاصلہ آپ نے کیا، تو صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میرے بعد میری وراثت کہاں جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے متعلق حکم نازل فرما دیں گے۔ اور ایک دوسری روایت ہے، وہ ترمذی شریف میں ہے، حضرت سعد بن ربیع یہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ جب شہید ہوئے تو ان کی وراثت پہ بھائیوں نے قبضہ کر لیا، تو حضرت سعد کی جو بیوی تھی وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور جا کے عرض کیا کہ سعد نے 2 بیٹیاں چھوڑی ہیں، لیکن ان کی جو وراثت سی اس پہ قبضہ کر لیا ہے بھائیوں نے، اس کے متعلق آپ بتائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ضرور ارشاد فرما دیں گے، رہنمائی کریں گے۔ تو قرآن پاک کی آیت اتری سورہ نساء کی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس کے اندر اللہ رب العزت نے پوری ترتیب بتائی کہ بیٹیوں کو 2/3 دیا جائے گا اور بیوی کو 8واں حصہ دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو بچے گا وہ باقیوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اچھا، وراثت جو ہے یہ اللہ رب العزت نے اس کا قانون بتا دیا ہے، اس قانون کے مطابق اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ وراثت میں کسی قسم کی کمی بیشی تقسیم کے حوالے سے یہ نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ مفتی صاحب بیٹوں کا حصہ زیادہ ہے جی، اور بیٹیوں کا 2/3 ہے، اور 8واں حصہ اس کی بیوی کا ہے۔ یہ وراثت کی جو قانون ہے یہ کس زمرے میں آپ بات کریں؟ باپ اپنے جو والد ہیں وہ اپنے بچوں کے اندر جو حصہ دیں گے اس طریقے سے؟ باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی، اور شریعت نے بڑی عدل کے ساتھ تقسیم کیا ہے وراثت کو، کہ بیٹے کو 2 حصے، بیٹی کو 1 حصہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مرد ہوتا ہے اس کے ذمے بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، نان و نفقہ بھی ہوتا ہے، رہائش بھی ہوتی ہے، حق مہر بھی ہوتا ہے، اور بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ لیکن بیٹی کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں بھی جائے گی وہ باپ کی سرپرستی میں رہے گی تو اس کی کفالت ہوگی، وہ خامد کے پاس جائے گی تو خامد اس کی ذمہ داریوں کو اٹھائے گا، بیٹے کے ساتھ رہے گی تو بیٹا اٹھائے گا۔ تو اس وجہ سے عورت کا حصہ کم رکھا گیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی خاصی ذمہ داری نہیں ہے، مرد کا زیادہ رکھا گیا ہے کہ اس کے اوپر ذمہ داری ہے۔ بالکل آپ نے واضح بتا دیا، لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ جو باپ جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، بھائیوں کے اوپر آیا کہ بھائیوں نے حصہ تقسیم کرنا ہے اور بہن کا 1 حصہ ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ بھائی اگر سائن کروا دیتے ہیں کہ تم اپنے حصے سے سبکدوش ہو جاؤ اور وہ حصہ جو ہے ہمیں دے دو یا ہبہ کر دیا، جو بھی اس کو کہتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ کس زمرے میں آتا ہے؟ اور بہنوں کا دل نہیں ہے لیکن وہ دے دیتی ہیں، کیا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے؟ دیکھیں، زبردستی کسی سے اس کا حصہ لینا یہ گناہ ہے اور یہ حرام ہے۔
معاشرے کے اندر مجبور کیا جاتا ہے بہنوں کو، انہیں جتلایا جاتا ہے کہ ہم تمہارے بھائی ہیں، ہم نے تمہارے لیے یہ کیا ہے، آپ ہمیں حصہ بھی نہیں چھوڑ سکتی ہو، ایسی صورت میں وہ مجبور ہو کے، محبت ان کی جاگتی ہے، وہ اپنے بچوں کی فکر نہیں کرتی، بھائی کا خیال رکھتی ہیں، بھائی کی جو محبت ہوتی ہے وہ جاگتی ہے اور وہ اپنا حصہ ان کو دے دیتی ہیں۔ اگر تو وہ حصہ دیں خوشی کے ساتھ، اپنی رضامندی کے ساتھ، انہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو، دل میں یہ بات ہو کہ میرا بھائی جو ہے وہ آسانی والا ہو جائے، میرے بھائی کو سہولتیں ہو جائیں، میرے بھائی کا معاشی حالات بہتر ہو جائیں، محبت کی بنیاد پہ بغیر کسی زور زبردستی کے اگر وہ اپنا حصہ دیتی ہیں تو شریعت یہاں پہ کچھ نہیں کہتی، اس کو اختیار ہے۔ اگر زور زبردستی اس سے لیا جا رہا ہے تو اس کے متعلق بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، مفتی صاحب ہم یہیں سے شروع کریں گے، ہمیں چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے۔ ویلکم بیک ویورز، آج ہم بہت امپورٹنٹ ایشو پہ بات کریں، حق وراثت کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں کیا احکام جاری ہیں اور کون کون سے جو انسیڈنٹس ہیں، کون کون سی سچویشنز کے اوپر کیا کیا جو چیز لاگو ہوتی ہے، اور جو لوگ جو ہے اپنے مسائل ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، آج ہمارے ساتھ لائیو جو ہے مفتی احمد شہباز صاحب موجود ہیں، ہمیں لائیو کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر موجود ہے۔ جی مفتی صاحب، ہم بات کر رہے تھے جائیداد کے حوالے سے، آپ نے واضح بتا دیا کہ کتنا حصہ بہنوں کا ہے، کتنا حصہ ماں کا ہے اور کتنا حصہ ہی بیٹے کا ہے۔ اس کے حوالے سے مجھے بتائیں کہ اگر میں آپ سے ایک سچویشن پوچھ رہی ہوں کہ باپ مر جائے اور سرپرست دادا ہوں اور باپ کے علاوہ کوئی اور نہ ہو اور باقی اس کی بہن پھوپھیاں ہوں، بچے نابالغ ہیں، تو باپ مر گیا ہے تو بچوں دادا کی جائیداد میں بچوں کا حق ہے جب باپ نہیں ہے موجود؟ دیکھیں، جو پوتا ہے وہ حقیقی وارث نہیں ہے۔ اگر باپ کا انتقال ہو گیا ہے دادے کی موجودگی میں تو پوتے کو وراثت سے حصہ نہیں ملے گا۔ ہاں، یہ صورت ہے کہ دادا موجود ہے، اپنی زندگی میں 1/3 کی اگر وہ وصیت کرتا ہے اپنے پوتوں کے لیے یا اپنی بہو کے لیے، یا اپنی موجودگی میں انہیں ہبہ کر دیتا ہے اور انہیں قبضہ دے دیتا ہے کہ یہ تمہاری ہے، اسے تم اپنے پاس رکھو۔ انسان کو یہ اختیار اللہ رب العزت نے دیا ہے، یہ اسے اجازت دی ہے کہ وہ اپنے مال میں سے 1/3 کی وہ وصیت کر سکتا ہے کہ یہ فلاں کو دے دیا جائے، وہ چاہے پوتے کو دے دے، وہ چاہے بہو کو دے دے، باقی اس کے مرنے کے بعد پوتے اور بہو کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ سچویشن آپ نے اچھی بتائی ہے کہ واضح بتا دیا ہے۔ اور اگر حصہ جو ہے باپ جو بہنیں ہیں ان سے لے کے پوتے کو دے دیا جاتا ہے، ان سے لکھوا لیا جاتا ہے کہ آپ یہ حصہ پوتے کو دے دیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اپنی خوشی سے اگر وہ دے رہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر زور زبردستی ان سے لیا جا رہا ہے تو شریعت اس بات کے حق میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر بھائی حصہ نہیں دیتے تو بہنوں کے پاس کوئی شرعی قانون ہے؟ بالکل بالکل، سب سے پہلے تو بھائیوں سے بات کی جائے پیار محبت سے، اگر وہ نہیں مان رہے تو اپنے رشتہ داروں میں جو بڑے بزرگ ہیں ان کو لیا جائے، اکٹھا کیا جائے اور انہیں کہا جائے کہ ہمارے بھائیوں سے ہمیں جائیداد لے کے دیں۔ پھر بھی اگر وہ نہیں دے رہے تو قانون کا راستہ ہے، اور آج کل تو سی ایم صاحبہ بڑی سخت ہیں اس معاملے میں، قانون بنایا ہوا ہے انہوں نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، بہت اچھے فیصلے کر رہی ہیں عوام کے حق میں۔ تو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے، قانون سے لیا جائے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی شرم نہیں ہے۔ آج کل معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، بہنیں اگر قانون کی طرف جائیں وراثت میں حصہ لینے کے لیے تو رشتہ دار یہ تانے دیتے ہیں کہ اب بھائی کے خلاف عدالت میں جا رہی ہو، بھائی سے حق لے رہی ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ میں ان بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں جن کے بھائی ان کو حصہ نہیں دے رہے اور وہ عدالت جانا چاہتی ہیں، تو وہ بغیر کسی قسم کی شرم کیے وہ عدالت جائیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے، آپ کا حق ہے، آپ اپنا حق لیں، حق لینے کی اجازت ہے۔